کہ جی حدیث تو بڑی مشہور ہے میری جان، یہ حدیث خبر واحد ہی ہے، درجے میں مشہور کے پہنچ گئی ہے، متواتر نہیں ہے۔ اگر کسی محدث نے بھی لکھا ہے تو غلط لکھا ہے، یہ تواتر قولی تو ہے، تواتر حقیقی نہیں۔ اگر سنیے وجہ، میری بات سنیں غور سے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اہم ترین بات ہے، متواتر حدیث کو ماننا فرض ہے کہ نہیں؟ بولو، جس حدیث پر پوری امت کا اتفاق ہو اس کو ماننا فرض ہے کہ نہیں؟ غور سے سنیں، نوجوان بھی، ان پڑھ بھی، بھیکو بھی، سیکو بھی، لیلو مینو سینو ودو خدو، سب غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مولانا غلام یاسین بیٹھے اور بھی علماء بیٹھے، مجھے خدا کے لیے بتاؤ، متواتر حدیث کا انکار کرنے والا صحیح مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلکہ کافر ہو جائے گا۔ اگر یہ حدیث متواتر جیسے میرے بعض چیزوں نے لکھ کو بھیجا ہے تو ان کو لکھ لینا چاہیے کہ پھر علی مرتضیٰ یا دو چار آدمی تو بچیں گے، باقی ساری دنیا کے صحابہ کو کافر ماننا پڑے گا۔ اور یہ بات طے ہے، علی بھی جانتے تھے، معاویہ بھی، کہ صحابہ کرام کی اکثریت 50,000 سے زیادہ صحابہ و تابعین علی کے ساتھ نہیں تھا، میرے معاویہ کے ساتھ۔ آپ بات سنو، تمہارے بھی کام کی بات ہے، ادھر دیکھو میری طرف، میرا تو کلیجے کا خون جل رہا ہے، تم ادھر دیکھ لو، کون سا حسین و جمیل آ گیا جس پر نگاہ ٹک گئی ہے۔ متواتر حدیث اگر یہ ہوتی، بشیر بات سنو، ہنسو نہیں، اگر یہ متواتر حدیث ہوتی تو جیسے نماز متواتر ہے کہ نہیں، روزے کا حکم متواتر ہے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، عشر، صدقۃ الفطر، قربانی، یہ متواترات میں سے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کا برحق ہونا متواتر ہے کہ نہیں؟ حضور کی ختم نبوت متواترات میں سے ہے کہ نہیں؟ عشر مبشرہ کا جنت ہونا متواترات میں ہے کہ نہیں؟ حضرت معاویہ کا اسلام بھی متواترات میں ہے کہ نہیں؟ متواتر کا انکار کرنا کفر ہے کہ نہیں؟ اگر یہ حدیث متواتر ہے تو ماننا پڑے گا کہ 90% امت معاذ اللہ کافر تھی۔ ایسا کہنے والا خود تو کافر کا بچہ ہو سکتا، صحابہ کی جوتی بھی غیر مسلم نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اگر یہ متواتر ہوتی تو ایک ایک صحابی کے بچے کو بھی معلوم ہونی چاہیے تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ میرے معاویہ کو معلوم نہیں تھی، ان کے ہزاروں صحابہ کو معلوم نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا، حضرت علی کے لشکر میں سے ہزاروں آدمیوں کو معلوم نہیں تھی۔ متواتر ہوتی تو ہر شخص کو معلوم ہوتی، متواتر معلوم ہوتی تو اور بات سنو، امیر معاویہ کے مقابلے میں علی کو لشکر لانے کی ضرورت نہ پڑتی، مدینے میں بیٹھے بیٹھے امیر معاویہ کو سرنڈر کرنا پڑتا، معافی مانگنی پڑتی کہ یا علی ابن ابی طالب سمعت قول رسول اللہ ہے کہ یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ ولا اکون من الفئۃ الباغیہ وابایعک اولا، کہ میں معافی مانگتا ہوں، خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں باغی ٹولے میں شامل ہو کر عمار کو قتل کروں، میں میرا پورا صوبہ شام اور مصر سب سے پہلے آپ کی بیعت کریں گے، ہم حضور کے فرمان کے ماتحت باغی بن کر جہنم میں نہیں جائیں گے اور ہم عمار کے قاتل نہیں کہلائیں گے، سب سے پہلے آپ کی بیعت کریں گے۔ امیر معاویہ لشکر لیے بیٹھے ہیں، علی مرتضیٰ لشکر لے کر میدان میں آئے بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں حدیث متواتر، یہ مشہور کے درجے میں بھی بعد میں پہنچی ہے، سمجھ آئی؟ ہاں، عام لغوی طور پر متواتر اس لیے ہے کہ بعد میں مشہور زیادہ ہو گئی، اگر متواترات حقیقیہ میں سے ہوتی تو ایک صحابی بھی اس سے غافل نہ ہوتا، ایک صحابی بھی قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے علی مرتضیٰ پر دباؤ نہ ڈالتا، امیر معاویہ وہ چٹھی نہ لکھتے جو میں نے ابھی پڑھ کر سنائی ہے کہ آپ کی حجت عراقیوں پر تو چل سکتی ہے، مجھ پر نہیں چل سکتی، بلکہ امیر معاویہ یہ کہتے کہ حجتک علی اہل العراق حجتک علی و اہل الشام، کہ جو دلیل آپ عراقیوں کو دیتے ہیں اسی دلیل سے میں مانتا ہوں، میں یہ غلطی ہرگز نہیں کروں گا، سب سے پہلے بیعت میں کروں گا۔ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ آ گئی کہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے، تمام صحابہ کو معلوم نہیں تھی۔ فئت باغیہ سے مراد کون سے ٹولی تھی؟ جس نے خلافت کی بغاوت کی، جس نے عثمان کو قتل کیا، پناہ کہاں لی؟ علی کے لشکر میں۔ حضور کی حدیث اس سے مراد تھی، کیوں؟ حضور کی حدیث کا اگر یہ مطلب بھی بیان کر دیا جائے کہ یہ حدیث سننے کے بعد ٹولی باغی ہوگی تو یہ غلط ہے، خلاف واقعہ ہے۔ حضور خبر دے رہے ہیں کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی ٹولی تجھے قتل کرے گی، معلوم ہو کہ ان کا وجود پہلے سے موجود ہوگا، اگر اس دن پیدا ہونی ہوتی تو حضور فرماتے کہ تقتلک فئۃ تسیر باغیۃ، ایک ٹولی عمار تجھے قتل کرے گی اور تیرے قتل کی وجہ سے وہ باغی بنے گی۔ ایسا نہیں ہے، حضرت عمار کا قتل ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے ساری امت کو اس کے خلاف باغی کہلائے، سمجھ آ گئی؟ حضرت عمار کے قتل سے ایک آدمی تو باغی ہو سکتا ہے، ایک آدمی تو جہنمی ہو سکتا ہے، ساری امت کیسے جہنمی ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو باغی ٹولی کون ہے؟ سبائیوں کی، مالک بن اشتر نخعی کی، کنانہ بن بشر تجیبی کی، ابن جرموز کی، غافقی کی، جو دوست رکا لائے تھے وہ بھی سن لیں میرے عزیز، سید آصف علی شاہ صاحب بھی سن لیں، اختر علی شاہ صاحب بھی سن لیں، اور کو سید مار کا بیٹھے ہوئے تھے تو صحیح کن وڈے چکرو۔ چوتھی بات بیان کرتا ہوں کہ یہ روایت نامکمل ہے، یہ چوتھا جواب ہے، کہنے تھیوا ہے تھیوا، کہ یہ روایت نامکمل ہے،
فیعت باغیہ پھر بھی حضرت معاویہ کے لشکر نہیں بنتا، لیکن یہ روایت نامکمل ہے۔ علامہ سید مصطفیٰ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ غالباً 9ویں صدی ہجری کے محدث ہیں یا 8ویں کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے مدینہ منورہ کے حالات پر، کتاب الوفا، وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، اس میں اس حدیث کا آخری ٹکڑا انہوں نے نقل کیا ہے، وہ آپ غور سے یاد رکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ محدث ابن زبالہ کی روایت سے ٹکڑا اس میں اضافہ ہے، وہ کیا کہ وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ وَلَا يَقْتُلُكَ صحابی۔ کیا کہتے ہیں امیر معاویہ کے متعلق؟ حضرت امیر معاویہ کو معلوم، خود اسی لیے کہا کہ واللہ ما قتلناہ وما قتلہ اصحابی، میرے کسی ساتھی نے عمار کو قتل نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ حضور پاک نے عمار کے قاتل کو جہنمی کہا ہوا ہے، وہ صحابی رسول، اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دے جنت کا ٹکٹ لے چکا ہو، پھر جہنم میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ پھر جو ارادتاً جہنمی بنے وہ مسلمان ہوگا کہ منافق؟ تو محدث ابن زبالہ نے روایت کیا اور سید مصطفیٰ سمہودی نے وفاء الوفا میں نقل کیا، وہ کیا فکرہ ساتھ جوڑو کہ عمار تم کو باغی ٹولی قتل کرے گی، میرا کوئی صحابی تم کو قتل نہیں کرے، یہ فکرہ پکا دو، بلا یقتلوک اصحابی۔ کیا فرمایا آخر میں؟ کہہ لو ذرا، بلا یقتلوک اصحابی، تمہیں قتل کرنے والا کو باغی تو ہوگا، میرے صحابہ میں سے ایک متنفس بھی تمہارے قتل میں شریک نہیں ہو۔ جب ہے نہیں تو ماننا پڑے گا کہ نہ تو حضرت علی کے لشکر کے کسی صحابی نے قتل کیا، نہ امیر معاویہ کے لشکر کے کسی صحابی نے قتل کیا۔ قتل کس نے کیا؟ باغیوں نے۔ باغی کون تھا؟ جو خلافت کے باغی کون تھے؟ سبائی تھے۔ سب سے بڑا گروپ کہاں تھا؟ مصر کا۔ عمار بن یاسر کی رپورٹ سے پریشان تھے، انہی کو دھوکہ دیا، ان کے خلاف دل میں بغض تھا کیونکہ ان کی رپورٹ مصر کے سب سے زیادہ خلاف تھی، اور اسی کے مطابق امیر معاویہ نے بعد میں ایکشن بھی لیا، ان کو خوب جوتے مار مار کر مصریوں کو سیدھا کیا۔ ایک شہر ایسا تھا خربتا جس نے اس دور میں بھی حضرت علی کی بیعت نہیں کی، لیکن نہ عثمان غنی کے خلاف ہوئے، نہ حضرت علی کو برا کہا، نہ امیر معاویہ کو برا کہا۔ جب امیر معاویہ کی حکومت مستقل ہو گئی، سب سے پہلے بیعت کرنے والے خربتا والے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی، کیا کہا کہ تقتلوک فئۃ الباغیۃ ولا یقتلوک اصحابی۔ اس ٹکڑے کے جوڑنے کے بعد اگر کوئی روپے میں 2 پیسے شبہ باقی بھی تھا وہ بھی حبام منصورہ ہو گیا۔